السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ الحمدللہ، آج کی تراویح میں ہم نے سورہ مومن کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شورى ہم نے یہ سورہ مکمل کیے ہیں۔ یہ جو سورۃ المومن ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو فرعون سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح فرعون اہل ایمان کو صرف ان کے ایمان اور دعوت توحید کی وجہ سے ظلم کرتا تھا، یہی صورتحال تمہاری بھی ہے۔ تو تم بھی فرعون کی طرح ہو، اور اگر تم لوگ بات نہیں مانو گے، اگر ہدایت کا راستہ نہیں اپناؤ گے، تو جیسے فرعون کا حال ہوا وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر دھمکی دی ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ جب درمیان میں تھے تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے ظلم کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھا رہے تھے اور اہل ایمان کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی صورت کے اندر تذکرہ کیا کہ جو اس طرح سے جو ہے دیکھتے ہوئے تماشا کر رہے تھے کہ ظالم مسلمانوں پر جو ہے ظلم کر رہے تھے، لیکن دیکھنے والے دیکھ کر کے بس ایسے ہی تماشائی بنے رہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پچھلی سورت جو تھی سورۃ الزمر، اس کے اندر سب سے جو آخری آیات ہیں، ان آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے توبے کا تذکرہ فرمایا کہ توبہ کتنی اہمیت ہے، اور پھر توبے کا طریقہ بھی جو ہے اس کے اندر بتایا گیا تھا۔ تو یہ جو سورت ہے سورۃ المؤمن، پھر اسی موضوع کے ساتھ اس سورت کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ اللہ رب العالمین جو ہے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ ذی الطول، بڑے فضل والا ہے اللہ رب العالمین، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات کے اندر بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک بات بتائی، وہ یہ کہ فرشتے جو ہیں بہت ہیں، ان گنت ہیں فرشتے، اور ان فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں الگ الگ ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ فرشتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے اطراف ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، کیا دعا کرتے ہیں؟ اس دعا کو سنیے کہ فرشتے جو ہے اہل ایمان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کو تو نے جو ہے ڈھانپ لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، جو لوگ بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں اے اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب تو انہیں داخل فرما ان جنتوں میں، جنات عدن التی وعدتہم، ان جنتوں میں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَأَصْلَحَ وَمَنْ أَصْلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، صرف انہی کو نہیں
بلکہ ان کے باپ دادا بھی، ان کے جو ہے شوہر یا بیویاں بھی، اور ان کی اولاد کو بھی اے اللہ تو جنت میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا زبردست ہے، غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اے اللہ تو انہیں گناہوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کسی کو بھی تو گناہوں سے بچا لیتا ہے اس دن یقیناً تیری رحمت ہوگی۔ فقد رحمتہ، اس دن تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں فرشتے اہل ایمان کے لیے، کتنی پیاری دعا ہے۔ توبے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی دعا کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے جنت میں دخول کے لیے اور ان سب کے لیے دخول کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو اپنا عقیدہ صحیح اور مضبوط رکھتے ہیں، جو عقیدہ توحید کو اپناتے ہیں، جو اپنا ایمان پاک صاف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کرتے ہیں، وہ فرشتے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ یہ جو موقع ہے، یہ جو فضیلت ہے، کس کے لیے ہے؟ سچے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان جس کا بگڑ گیا، جس کا ایمان صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، انہیں یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی ان دعاؤں کا مستحق بنائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر جیسا کہ بات آئی کہ معاشرے میں جب لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں لیکن جو اپوزٹ والے ہوتے ہیں جب ظلم کرتے ہیں تو درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ظلم کا دفاع نہیں کرتے، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں یہاں پر ایک رجل مومن کا تذکرہ فرمایا۔ رجل کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں آدمی، رجل مومن کا معنی ہوتا ہے مومن آدمی۔ اللہ رب العالمین نے اسی مناسبت سے یہاں پر جو تذکرہ فرمایا رجل مومن کا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت المومن رکھا گیا اس آدمی کے نام پر۔ تو وہ آدمی کون ہے؟ رجل مومن، مومن آدمی۔ فرعون کے دربار کا ایک بہت ہی اہم آدمی تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، فرعون کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ فرعون ظالم ہے، تو اس لیے اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ آپ اس کے جو اس رجل مومن، اس مومن آدمی کے جو بیان ہے، اللہ رب العالمین نے ہو بہو اس کی جو تقریر ہے فرعون کے دربار میں اس نے جو کیا تھا اس کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ہو بہو تذکرہ کیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کئی دنوں سے وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، لیکن فرعون کے دربار میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، تو وہ بھی وہیں پر تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ جو نا یہ آدمی ایمان لایا ہے۔ اس سے برداشت نہ ہوا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب برداشت نہیں ہوگا، اس لیے اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کے سامنے ایک زبردست اور شاندار تقریر کی، زبردست باتیں بتائی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ہمت اور اس کی جو شاندار تقریر ہے اس کا تذکرہ یہاں پر پورے ہو بہو الفاظ میں بیان کیا۔ چنانچہ اس نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال رجل مؤمن، رجل مومن، مومن آدمی نے کہا، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں کے سامنے کہا، یکتم ایمانہ، جبکہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کئی دنوں کے لیے، اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتوں کو لے کر آیا ہے، تمہارے رب کی جو ہے نشانیوں کو لے کر کے آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ آدمی، وہ نبی اپنی بات میں اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جھوٹا پن جو ہے اسی کے اوپر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ آدمی سچا ہے تو پھر اس کی سچائی جو کچھ بھی ہے تو وہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے عذاب کے تعلق سے وہ آ کر تم پر رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ رب العالمین جو لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس نے کہا یہ بھی، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض،
اے قوم کے لوگوں، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، تمہارے پاس پاور ہے، زمین میں تمہارا جو ہے غلبہ ہے۔ پھر کہا فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی عذاب آ جائے تو کون بچائے گا ہمیں؟ گرچہ تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اگر تم اتباع نہیں کرو گے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون ہے بچانے والا؟ یہ باتیں سب بتائی اور کہا کہ میری بات مان لو، میں تمہیں جو ہے سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یہ ساری باتیں اس آدمی نے جو رجل مومن نے بتائی اور سمجھایا، اور پھر اس نے جو ہے اس رجل مومن نے کہا وقال یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ اے قوم کے لوگوں، یہ دنیاوی جو زندگی ہے بس ایک تھوڑا سا سامان ہے، کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر کا ایک سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہی بات آخرت کی تو وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، تھوڑی دیر کا سامان ہے، لیکن آخرت اصل جگہ ہے رہنے کی۔ اور کہا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے جتنا گناہ کرے گا اتنا ہی جو ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، یا پھر اور جو بھی مرد یا عورتوں میں سے کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین انہیں بے حساب رزق دے گا۔ پھر کہا ویا قوم مالی، اے میری قوم کے لوگوں، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہے، میں تو تم لوگوں کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، لیکن تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم لوگ مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی تعلیم دے رہے ہو، اس کی طرف مجھے بلا رہے ہو، اللہ کے ساتھ مجھے شرک کرنے کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور اس نے کہا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، لیکن میں تم لوگوں کو اس زبردست رب کی طرف جو کہ بڑا بخشنے والا ہے اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ لمبی تقریر اس نے کی، لیکن فرعون تھا بڑا سخت دل آدمی۔ فرعون کے دربار کے کچھ لوگ تھے بہت ہی سخت دل لوگ، اتنی بہترین باتیں، اتنی شاندار تقریر کے باوجود ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ فرعون نے اس رجل مومن، اس نیک آدمی کو بھی قتل کرنے کا پلان بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ دربار میں سے ایک بہت ہی بڑا آدمی کھڑے ہو کر کے اتنی بات بتا رہا ہے تو اس کو ڈر ہو گیا کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر کہیں دوسرے لوگ بھی نہ بگڑ جائیں، اس لیے اس نے اس آدمی کو قتل کرنے کا پلان کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کون کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ رب العالمین نے وہ جو کچھ بھی منصوبے بنا رہے تھے، چالیں چل رہے تھے اس آدمی کو قتل کرنے کی، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور پھر فرعون کو زبردست عذاب نے آ کر دبوچ لیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ تو چنانچہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی اس طرح سے معاشرے میں ہوتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسلمان اپنا وہاں پر جو ہے جو ایمان ہے اس کا ظاہر کرے، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف دفاع کرے، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان کی مدد کریں۔ ڈرپک بن کر وہاں پر ڈرکتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ وہاں پر ان کی مدد کرنا ہے، ان کا سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو، اور ان لوگوں کو بھی جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت ملے۔ آدمی کو جو آگے بڑھ کر آنا چاہیے، تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں کون جیتے گا، کیا ظالم جیتے گا یا پھر مظلوم جیتے گا، تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جب پانی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ہر آدمی کو آگے بڑھ کر کے جو ہے اس میں مدد کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرعون ہی کے تعلق سے جب اسے عذاب آ پہنچا تو کہا اللہ رب العالمین نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعون کے لوگوں تم سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے علماء نے یہ بات نکالی کہ یہاں پر قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے۔
اللہ रब्बुल आलमीन ने कहीं भी कुरान मजीद में कब्र का तस्करा करके, लफ्ज जो वर्ड है कब्र का, उसका तस्करा करके नहीं बताया कि कब्र में अजाब होता है। तो फिर कहते हैं कि फिर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो हदीस को नहीं मानते और कुरान में भी कहीं नहीं है, चुनाचे हम कब्र के अजाब को नहीं मानते। इस तरह की गलत सलत बातें करते हैं, जबकि यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई एक जगह बताया है कि कब्र का अजाब होगा, जैसा कि सूरह सजदा में भी ये बात आई थी, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, कि हम उन्हें अजाब चखाएंगे, छोटा अजाब बड़े अजाब से पहले। बड़ा अजाब क्या है? क़यामत के दिन का, और छोटा अजाब क्या है? इस दुनिया का। दुनिया में परेशानियां, मुसीबतें, ये भी हो सकता है, या फिर कब्र का अजाब भी हो सकता है। अब यहां पर खुली बात बताई गई, क्या है कि सुबह शाम फिरऔन और आले फिरऔन पर आग पेश की जाती है, गुदुव्वन व अशिया। ये सुबह शाम जो पेश की जाती है, कहां पेश की जाती है? कब्र में। और फिर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वयौम तक़ूमुस्सा, जब क़यामत कायम होगी तो उस मौके पर भी कहा जाएगा अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। तो इससे पता चला कि कब्र का अजाब पर हक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जो आदमी कब्र के अजाब का इनकार करता है, यकीनन वो इस्लाम के एक हिस्से का इनकार करता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करता है, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत का भी इनकार करता है, और वो आदमी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि यकीनन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इनकार करता है, कुरान मजीद की आयत का इनकार करता है। चुनाचे ऐसी बातों से जो है एहतियात करना चाहिए, ये बात जो है यहां पर मालूम होती है। उसके बाद ये बात बताई गई कि दुनिया में जो सरदार किस्म के लोग होते हैं, जैसे फिरऔन है, सरदार किस्म के लोग होते हैं, वो लोगों को गुमराह करके चले गए, और फिर जो कमजोर लोग हैं वो भी जो गुमराह होकर जो है दुनिया से खत्म हो गए। अब जहन्नम में ये लोग जो है आपस में बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा करके फरमाया वइज़ यतहज्जुना फिन्नारी, जब वो लोग जो है आपस में बातचीत करते हुए, झगड़ते हुए कहेंगे फयक़ूलु दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जो लोग कमजोर लोग थे दुनिया के अंदर, जो लोग बड़े लोग थे दुनिया के अंदर, उन लोगों से कहेंगे, क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम दुनिया में तुम्हारी इत्तिबा करते थे, तुम्हारे नक्शे कदम पर हम चल रहे थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या तुम लोग हमें जहन्नम का जो भी अजाब हमें हो रहा है उससे थोड़ा बहुत बचा लोगे? तो वो लोग कहेंगे क़ालल लज़ीना इस्तकबरू, जो दुनिया में बड़े बड़े बन के बैठे थे और लोगों को गुमराह करके रखे हुए थे, इन्ना कुल्लुन फीहा, कि हम सब भी यहीं पर हैं, हम सब भी यहीं पर हैं जहन्नम में। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, और कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया है बंदों के दरमियान, जो कुछ भी फैसला हुआ वो हो गया, कि जिनको जहन्नम में जाना था वो चले गए और जिन्हें जन्नत में जाना था चले गए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला नहीं बदलेगा। तो ये खुद लोग जो है अपनी जबानों से कहेंगे और वहां पर लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो इससे पता चला कि दुनिया में किसी उसकी इत्तिबा करना, गैर जरूरी की इत्तिबा करना, यह तो आखिरत की बर्बादी है। इसीलिए हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, ये हमारे लिए दलाइल हैं, ये हमारे लिए रोशनी है। बस इसकी इत्तिबा करें, कामयाब हो जाएंगे। गैर जरूरी लोगों की इत्तिबा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और जहन्नम में भी लड़ते लड़ते रहेंगे कि तू गलत था, मैं गलत था, मैंने गलती की, तूने गलती की, बस यही लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन मुसलसल अजाब दिया जाता रहेगा जहन्नम में। ये बात जो है यहां पर बताई गई है, चुनाचे हमें एहतियात करना चाहिए। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत अहम बात यह भी बताई, फरमाया कि दुनिया में जो बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करते वो मुतकब्बिर लोग हैं। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कि इबादत तो करते हैं लेकिन दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी मांगते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना माफी मांगते हैं, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज मांगते हैं, ना जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करते हैं, ना जन्नत मांगते हैं, बस ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो लोग दुआएं नहीं करते हैं वो बहुत ही मुतकब्बिर लोग हैं, वो बहुत ही मगरूर लोग हैं। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कहा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कहा कि तुम अपने रब को जो पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और जो लोग भी दुआएं नहीं करते हैं, तकब्बुर के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं बंदों में से, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो क़यामत के दिन जहन्नम में रुसवा होकर दाखिल होंगे। तो दुआ करना एक बहुत बड़ी इबादत है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جو ہم کہتے ہیں بیس ہے، جو اصل چیز ہے جو عبادت کی وہ ہے دعا. اگر آدمی اللہ کے سامنے نہ جھکے تو کس کے سامنے جھکے گا، کس سے مانگے گا؟ کیا آدمی اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہی نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اللہ سے اس کی جو ہے اللہ رب العالمین سے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں اللہ رب العالمین کی. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا انسان متکبر آدمی ہے، اس کے دل میں بڑا غرور ہے، کیونکہ وہ کبھی مانگتا ہی نہیں ہے مجھ سے. اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ بندے مانگیں تاکہ میں دوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے. انسان دنیا کا معمول کیا ہے، آپ کسی انسان سے جا کر مانگتے ہیں تو وہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے مانگنے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیے کتنا بڑا رحیم رحمان کریم ہے کہ اگر نہ مانگے تو مانگتے نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ بڑا متکبر ہے کہ نہیں مانگتا ہے. یہ اللہ کا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، لیکن انسان اللہ سے نہیں مانگتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا غضب ایسے بندوں پر نازل ہوتا ہے. چنانچہ کثرت سے دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، چلتے پھرتے دعائیں کریں. ضروری نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ہم جو دعائیں کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے. چلتے پھرتے جو دعائیں ہمیں یاد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعائیں کریں. رزق کی دعائیں مانگیں، گناہوں سے معافی کی، جنت طلب کرنے کی، جہنم سے آزادی کی، قبر کے عذاب سے بچنے کی، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خاندان کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں. کیا دعائیں نہیں بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دعائیں سکھائی ہیں. آدمی صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مرنے کے بعد زندگی عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتا ہے. پھر اس کے بعد دن بھر اس کے لیے دعائیں ہیں. کتنی دعائیں، کھانے سے پہلے دعا، پینے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. یہاں تک کہ آدمی کو اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو وہاں پر بھی دعائیں سکھائی گئی کہ جانے کے بعد دعا ہے اور آنے کے بعد بھی دعا ہے. کتنی دعائیں، پیاری دعائیں اسلام نے سکھائی. کیوں؟ یہ ساری دعائیں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ رب سے قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں جو کبر غرور ہے یہ سب نکل جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائیں. اور جب آدمی سوتا ہے تو سونے سے پہلے پھر دعا پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں جیتا ہوں. یہ آدمی دعا پڑھ کے سو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو اتنی دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، ان دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے راتوں میں اٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، مغفرت طلب کریں. تو انسان کو صبح سے لے کر رات تک اس کے پاس بہت ساری دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون پہنچانا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا، اذکار سے ہی، دعاؤں سے ہی سکون ملے گا. اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بتائی. چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ ہے. یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی، اللہ رب العالمین نے جو ہے سخت تنبیہ کی ہے اس سورت کے اندر کفار پر. ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو سفیان جو کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ، ان کا جو سسر تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ یہ محمد بہت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے ہمارے معبودوں سے ہمیں روک رہے ہیں. میں کام کرتا ہوں، میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتا ہوں اور انہیں دعوت تبلیغ سے رکنے کی جو ہے جا کر میں بات کرتا ہوں. چنانچہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جائیے. عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے بھتیجے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو الولید جو کہنا چاہے کہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ کہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لو کوئی ایک. کہا کہ اگر تم عرب کے ایک مالدار ترین آدمی یا امیر بننا چاہتے ہو تو بتاؤ، ہمیں تمہیں بہت مال دیں گے، امیر بنا لیں گے. نہیں، اگر آپ کو کسی بہترین عورت سے نکاح کرنا ہے تو بتائیے، ہم اس کا نکاح کرا دیں گے، اس سے شادی کروا دیں گے. یا پھر اگر تمہارا
دماغ میں کچھ مسئلہ ہے تو بتائیے ہم اس کا علاج کروا دیں گے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے آپشنز اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی, سورہ حامیم سجدہ. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کفار کے جو اعتراضات تھے عقیدے سے متعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق, آخرت سے متعلق, ان سب کا جواب اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ اس کی تلاوت کی, اور جہاں آج ہم نے سجدہ کیا اس آیت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو سجدہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی میرا جواب ہے تمہارے لیے. اتنا غصہ ہو گیا عتبہ بن ربیعہ کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی اس موقع پر تلاوت کی تھی. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے زبردست جوابات دیے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی عقیدے کے خلاف, توحید کے خلاف باتیں کرتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہو, اور جو سازشیں کرتے ہو انہیں قتل کرنے کی, اللہ رب العالمین نے سب کا جواب دیا. اور کھل کر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا. اور یہ بتایا گیا کہ جو بھی عقل مند آدمی ہے, جس کے پاس بھی ذرا برابر بھی عقل ہے, اگر وہ آدمی اس سورت کو پڑھ لے گا, توحید کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی, شرک کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا, رسالت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر اس سورت کے اندر پوری تفصیل سے بیان کر دیا. وہ باتیں یہاں پر اس سورت کے اندر پیش کی گئی ہیں. اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتائی کہ قیامت کے دن یہ جو اعضاء ہیں ہمارے, جو پارٹس ہیں ہمارے باڈی کے, قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ ہے, آدمی چوری کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا, یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا. جو آنکھ ہے اس سے جو گناہ کر رہی یہی آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب یہ گواہی دیں گے تو جہنمی لوگ جو یعنی اس کے خلاف جو اعضاء گواہی دے رہے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, کہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم تو میرے اعضاء ہو, تم تو میرے باڈی کے پارٹس ہو, تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے وقالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کی, اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے جو کہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا ہے, تو ہم بھی بول رہے ہیں. اور وہ کہیں گے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی ذات نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہی اعضاء قیامت کے دن ہمارے دشمن بنے بیٹھیں گے جو ہمارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اگر ہم گناہ کریں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. ایک اور اس صورت کے اندر بات بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی بحث ہوتی ہے دین کے مسئلے میں, خصوصی طور پر دین کا کوئی مسئلہ ہے, قرآنی آیات سے ایک آدمی باتیں پیش کر رہا ہے, پروف دے رہا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا, اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا, پروف سے بات کر رہا ہے, دلیل سے بات کر رہا ہے, تو سامنے والا آدمی کو چاہیے کہ خاموشی سے سنے اور اس کے پاس بھی اگر قرآن اور حدیث سے دلیل ہے تو دلیل پیش کرے, لیکن شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. یہ شور شرابہ کرنا, قرآن اور حدیث جب دلیل کی دی جاتی ہے تو یہ جو شور شرابہ کیا جاتا ہے کفار کا کام ہے, بتا اللہ رب العالمین کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, جب کفار کیا کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, یہ قرآن جو ہے ہماری گمراہی کے لیے آیا. اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے تو سننا ہی نہیں چاہتے تھے. قرآن سے کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی تو کہتے قرآن کو مت سنو, والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور کہتے آپس میں ایک دوسرے کو اگر یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو شور مچاؤ, خوب آوازیں کرو, ہنگامہ کرو, تاکہ ان کی بات دب جائے, ان کے قرآن کی تلاوت دب جائے اور ہماری آواز اونچی ہو جائے, تم غالب آ جاؤ. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. چنانچہ جب کبھی ہمارے سامنے قرآن یا حدیث کی بات آتی ہے, خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہمارے سامنے کی جاتی ہے, دلیل کے طور پر, پروف کے طور پر کوئی سامنے آ کر ہمیں بتاتا ہے, تو آواز کر کے شور شرابہ کر کے اس کی بات کو نہیں دبانا ہے بلکہ سننا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کی آیت کو پیش کر کے غلط استدلال کر سکتا ہے, تو ایسے موقع پر ہمیں آرام سے اسے سمجھانا ہے, لیکن شور شرابہ کر کے نہیں سمجھانا ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سجدہ تحریمی کو حرام قرار دے دیا. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے جو اس کی اجازت دی تھی. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا, جنات شیاطین سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. یہ سجدہ کیا تھا؟
تعظیم کا، عزت کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں میں اجازت دی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی، عزت و احترام کا جو سجدہ ہوتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا، اور کہا کہ اگر عظمت کا یعنی عزت کا اگر اللہ رب العالمین اگر سجدہ عطا کرتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سورج کا سجدہ کرو نہ ہی چاند کا سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس کے لیے کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے اور نہ ہی عظمت اور احترام کا سجدہ جائز ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو باتیں ہیں، دراصل جس آدمی کی موت آتی ہے، موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں، جن کی روح پاک ہوتی ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر جن کا ایمان مضبوط ہے اور وہ اس پر جم کر رہے تھے، فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، شاید تم ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو کہ تم اپنے باپ دادا کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں کو، سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تو گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ۔ فرشتے اس بات کی تسلی دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے جو کچھ بھی تم خواہش کرو گے، کچھ بھی تم خواہش کرو گے تمہیں وہ چیز مل جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی تم مانگو گے ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اور کہا نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی جانب سے ایک مہمان نوازی ہے، اللہ رب العالمین مہمان نوازی کرے گا ایسے اہل ایمان کی، یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے نیک فرشتے ہماری موت کے موقع پر آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس پر جم کر رہیں آخری وقت تک، تو پھر ہم سے یہ وعدے کیے جائیں گے اور یہ سب چیزیں ہمیں انشاءاللہ ملیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان پر رحم فرما، رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔